یہاں سے مجھے یاد آیا ایڈمرل صاحب, ابھی جب ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی, تو ملاقات جو اسکیجول میں تھی وہ ٹائم کم تھا, اس ٹائم کو بڑھا دیا گیا. مطلب آپ دیکھیں امریکی صدر سے ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کو بڑھا دیا گیا. اور جس طرح ملاقات بڑے خوشگوار موڈ میں ہوئی, تو ایک وننگ کمانڈر بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے نا, ایک ملک کے ایسے وننگ کمانڈر جو کہ حال ہی میں جنگ جیت کر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, اور پورے پاکستان کو کتنی عزت ملی کہ ہم سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا. اور بھارت کی جو جگہ سائی ہوئی, جس طرح ان کا میڈیا رپورٹنگ کرتا رہا, انہوں نے تو ہم سب کو 2 بار میرے خیال سے مار بھی دیا تھا, پورا لاہور اڑا دیا تھا, اسلام آباد, پنڈی, کچھ بھی نہیں بچا تھا ان کے میڈیا کے مطابق. پنڈی کی بندرگاہ پکڑ لی, ہمارے سب کچھ ماشاءاللہ قائم دائم ہے, ہمارا ملک قائم دائم ہے, ہمیشہ قائم دائم رہے. اور وہ کتنی غلط رپورٹنگ کرتے رہے, تو پوری دنیا نے ان کا وہ ایک عجیب سا چہرہ دیکھا, اور ہماری عزت میں اتنا اضافہ ہو گیا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اسٹریٹجی کی کمی تھی نا ان کے پاس, حکمت عملی کی. اس میں 2-3 قدغن تھیں. جی پہلے تو میں سٹارٹ کرنے سے جی پہلے اظہار خیال کریں آپ. ہاں, جی آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو یوم دفاع 2025 کی مبارکباد دیتا ہوں. شہیدوں کو اس پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس موقع پہ, جن کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور پرسکون نیند سوتے ہیں. ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت سیلاب میں گرے ہوئے ہیں, بالکل, اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. انہوں نے پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سارا فریم ورک بنایا اور پھر پاکستان کے اوپر ایک جارحیت کی. آپ دیکھیے کہ ان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے. ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری ملٹری کی کیا قابلیت ہے, کیا صلاحیت ہے. جو پولیٹیکو ریلیجیس آبجیکٹیو انہوں نے سیٹ کیا اپنی ملٹری کے لیے, وہ ملٹری اس کو اچیو نہیں کر سکتی تھی. تو وہ شروع میں آبجیکٹیو ہی غلط سیٹ کر دیا. انٹیلیجنس اسیسمنٹ کی بہت بڑا فقدان تھا اس میں. وہ اپنی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ آپ کے دشمن کی کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں. کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکے, وہ سمجھے کہ پاکستان پولیٹیکلی پولرائزڈ ہے, اکنامیکلی ویک ہے, میڈیا منتشر ہے, اور عوام جو ہے وہ فوراً حکومت کے خلاف ہو جائے گی. حالانکہ ہمیں مودی صاحب کا شاید شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے تو ہمیں جوڑ دیا, ہم نے تو ایک ٹیم بن کے فائٹ کیا, اور اس کا یہ رزلٹ نکلا. 1965 اور 2025 میں مماثلت کیا ہے. دیکھیے, ایک تو جنرل صاحب نے بتایا کہ اس وقت بھی انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر بغیر وارننگ کے کراس کر لیا, اور اس دفعہ بھی انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی بغیر وارننگ کے. سی پہ اگر آپ بات کریں تو 1965 میں بھی ان کے پاس بڑی نیوی تھی ہم سے, ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا, اور 17 کے 17 دن پوری انڈین نیوی ممبئی ہاربر میں قید رہی, باہر ہی نہیں نکل سکی. اور پاکستان نیوی نے بالکل امپیونٹی کے ساتھ جا کے ان کا دوارکا کا بیس اسٹیشن جو تھا اس کو تباہ کر دیا. آپ نے دوارکا کا ذکر کیا, آپریشن دوارکا پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ باقی مقامات پہ جو ہم نے دفاع کی جو اسٹریٹجی بنائی تھی, اپنائی تھی, حکمت عملی, لیکن اس آپریشن میں خاص طور پہ ہم نے بھارت کے علاقے کے اندر جا کے گھس کر کارروائی کی. اس آپریشن کے بارے میں ذرا دیکھنے والے ناظرین کو تھوڑا جی بالکل, میں اپنی بات مکمل کروں پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں. 2025 میں بھی ان کے پاس ہم سے کئی گنا بڑی نیوی تھی, مطلب ابھی بھی ان کی تقریباً 5-6 گنا بڑی نیوی ہے. بڑا ہے, دفاعی بجٹ ان کا ہم سے زیادہ ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہے, نیوکلیئر سب مرین ہے, بے تحاشا جہاز ہیں, جی, اور وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے. سپر سونک میزائل جہازوں پہ لگا ہوا ہے, جس کی بعض گشت تھی میڈیا میں, اخباروں میں, پولیٹیکل لیڈرشپ کی زبانوں سے نکل رہا تھا. رافیل تھا, مطلب آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہ سی فرنٹ نہیں کھول سکے. آپریشن دوارکا اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ وہاں پہ ایک ریڈار اسٹیشن تھا جو انڈین بامبرز کو گائیڈ کر رہا تھا پاکستان پہ بامبنگ کرنے کے لیے, اور اگر اس کو نہ تباہ کیا جاتا تو انڈین بامبرز اندھے نہ ہوتے. تو اس کو تباہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈین بامبرز کو جو فیڈ وہ دے رہا ہے وہ کٹ آف ہو جائے, اور ان کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے اور واپس کیسے سیفلی آنا ہے. تو پاکستان, کیونکہ انڈین نیوی بالکل محصور تھی بمبئی ہاربر کے اندر, باہر کھڑی ہوئی تھی سب مرین غازی ہمارے, جس کے ڈر سے وہ باہر نکلے نہیں. تو پاکستان نیوی کو یہ بالکل آزادی حاصل ہو گئی کہ انہوں نے اپنے 7 جہاز بھیجے, وہ گئے, اپنا سارا ایمونیشن کا لوڈ انہوں نے دوارکا پہ پھینکا, اور سیفلی واپس آ گئے اپنے ہاربر میں, کوئی نقصان نہیں, کچھ نہیں, اور وہاں پہ ان کا ریڈار اسٹیشن تباہ کر دیا, اور ان کے جو بامبرز تھے ان کو اندھا کر دیا. تو یہ جس کی وجہ سے وہ اٹیکس نہیں کر سکے پاکستان پہ, کراچی پہ, یا ہماری کوسٹل انفراسٹرکچر پہ. یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا
کیا ہوا کہ 1965 میں بھی آپ نے انڈین نیوی کو اپنا کام نہیں کرنے دیا, 2025 میں بھی آپ نے ان کو اپنا کام نہیں کرنے دیا. تو یہ مماثلت ہے ان دونوں سالوں میں. جیسے ایئر فورس اور آرمی نے ہوا اور زمین پہ ان کو ناکام بنایا, اسی طرح نیوی نے سی میں ان دونوں جنگوں میں ان کو ناکام بنایا. اب تو کوئی ویسے بڑے طیاروں والی جو کمپنی ہے اس کو تو ان کو انڈیا کو طیارے بھی نہیں دینے چاہیے پبلسٹی کی بجائے. نہیں, وہ ایک شعر پڑھ رہے ہیں جتنی بھی طیاروں کی کمپنیاں ہیں جن کو ڈبویا ہے انڈیا کو نے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انڈیا نے تو ایگزیکٹلی یہ کام کیا ان کے ساتھ کہ ان کی کمپنیاں بھی گرا دی ہیں, اور اسی لیے شاید امریکنز بھی بھاگے آئے کیونکہ ان کی نیوی کے پاس کچھ امریکن اکوپمنٹ تھا جس کی باری آنے والی تھی, تو انہوں نے اپنی کمپنی بجائی. اپنی کوئی نیوی کا آپ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو ذرا بتائیے گا. دیکھیں, اس طرح تو بہت ایکسپیرینسز ہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں یہ سر کریک والے علاقے میں ڈپلائڈ تھا, اور وہاں پہ اس طرح ٹینشن کا ماحول ہو گیا تھا. تو وہ بڑا پورس علاقہ ہے, اور وہاں پہ آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نیوی کے اس طرف سے میرینز بیٹھے ہوئے ہیں جو سر کریک کو گارڈ کر رہے ہیں, اور اس طرف سے انڈین آرمی کے لوگ ہیں, بی ایس ایف کے لوگ ہیں جو اس کو گارڈ کر رہے ہیں. اور احتمال رہتا ہے وہاں پہ آمنے سامنے آنے کا اور غلطی ہونے کا بھی. ظاہری بات ہے جب آپ کا دشمن سامنے ہو, آپ کا خون گرما رہا ہوتا ہے, اور آپ مطلب ٹریگر ہیپی ہوتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو بڑا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ جب ٹینشن پیریڈ یا کانفلکٹ پیریڈ بڑھتا ہے تو اس میں آپ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب کیا ہونے والا ہے اور یہ کب ختم ہوگا. تو آپ ایک لمبی تیاری کے ساتھ ڈپلائمنٹ پہ جاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں ان کو بھی آپ کو مورال ہائی رکھنا پڑتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے بہت سارے افسر اور جوان تھے جو جس طرح چشتی صاحب نے کہا کہ ایم ایم علم جو ایئر چیفز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے لوگوں کو روکیں کہ وہ نہ جائیں مشنز پہ اور ہمارے مطلب پلان کے حساب سے چلیں. تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں میں نے بھی دیکھی اپنے انڈر کمانڈز میں کہ جو چاہتے تھے کہ وہ کبھی ادھر دائیں سے نکل جائیں کبھی بائیں سے نکل جائیں, اور پھر مجھے ان پہ نظر رکھنی پڑتی تھی کہ نہیں, ہم ایگریسر نہیں ہیں, ہم جب تک کچھ نہیں کریں گے جب تک وہاں سے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس جارحیت کی نفی کی ہے, اور لیکن اگر کسی نے ہم پہ جارحیت کی ہے تو اس کا بھی ہم نے بھرپور جواب دیا ہم نے. پھر ٹھیک ہے, تو سر یہ جیسا ہم بات کرتے ہیں اکثر کہ یا ہم شہید ہو سکتے ہیں, ہم غازی ہو سکتے ہیں, درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ جو جذبہ ہے پاکستانی فوج کے لیے, اس کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ کامیابیاں ہم سمیٹتے ہیں. بڑا اچھا نغمہ جس کے الفاظ ہیں, کبھی ہم پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں, جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. آپ کے لاسٹ کامنٹس. تھینک یو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے فضا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق تھا مے کا, اس میں پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ابھرا ہے. میں اس کا کریڈٹ صرف ملٹری کو نہیں دیتا, میں اس کا کریڈٹ پولیٹیکل لیڈرشپ سے لے کے نیچے عام سٹیزن تک کو دیتا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ڈپلومیسی ہو, ملٹری ہو, میڈیا ہو, انفارمیشن وارفیئر. آپ دیکھیے کہ سٹیزن جرنلزم نے کتنا اس میں کردار ادا کیا ہے. ہمارا ایک انگلش چینل تھا, ان کے 40 انگلش چینل تھے, لیکن ہمارے لوگوں کی سٹیزن جرنلزم کی وجہ سے پوری دنیا میں سچ پھیلایا گیا کہ ہو کیا رہا ہے زمین پہ. ہم ان کی طرف فیک نیوز نہیں پھیلا رہے تھے. تو ہم نے سب نے کتنا رسپانسبلی اور ایک ٹیم کی طرح بیہیو کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ جیتے ہیں. اور یہ جذبہ ہمیں چاہیے اپنے سارے چیلنجز کے لیے, وہ کلائمیٹ ہو, ٹیررزم ہو, گورننس ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں یہ جذبہ چاہیے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.